بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1641 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکرو تم یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کا احسان، علیکم تم پر، اذ جاءتکم جب چڑھ آئے تھے تم پر، جنود کئی لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحا و جنودا ہوا اور ایسے لشکر، لم تروہا تم نے نہیں دیکھا ان کو، وکان اللہ اور تھا اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کر رہے تھے، بصیرا خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اذ جاؤکم جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ اور جب زاغت الابصار پتھرا گئی تھیں آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے تھے القلوب الحناجر دل گلوں تک، وتظنون اور تم گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان، ہنالک وہاں، ہنالک ابتلی المؤمنون وہاں آزمائے گئے مومن، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا ہلایا جانا نہایت سخت۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہاری اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے۔ دوسری بات، ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایک لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آئے تھے۔ تیسری بات، جو کچھ تم کرتے رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ چوتھی بات، یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور نیچے سے بھی۔ پانچویں بات، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اور چھٹویں بات، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ ساتویں بات، اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی۔ آٹھویں بات، انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا تھا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں غزوہ خندق کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 تک اسی غزوے کا تذکرہ ہے۔ اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الاحزاب۔ یہ غزوہ شوال کے مہینے میں سن 5 سن ہجری میں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت ہوائیں مسلط کر دیں اور فرشتوں کے ایک لشکر کو جسے تم
نہیں دیکھ سکتے تھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، اور اس وقت تمہاری کیا حالت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخوبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف تھا۔ قصہ یہ ہوا کہ بنی نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا کہ عرب کے مختلف قبیلوں کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ بنو غطفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ، یہ سب بھی قریش کے ساتھ اس جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ 12 سے 15 ہزار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے شمال سے حملہ آور ہونے والے ہیں یہ لوگ، تو وہاں مدینے کے قریب ایک بڑی خندق یعنی گڑھا کھود دیا جائے تاکہ وہ مدینے میں داخل ہونے نہ پائیں۔ چنانچہ اس رائے کو پسند کیا گیا اور اسے 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی۔ جب دشمن مدینہ آئے تو اس خندق کی وجہ سے وہ مدینے میں داخل نہ ہو سکے، تو وہیں خندق کے پاس پڑاؤ ڈال دیا، جو پڑاؤ 1 مہینے تک چلا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آندھی بھیجی جس کی وجہ سے ان کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور سارے برتن جن میں ان کا کھانا پینا تھا سب وہ ہوا اڑا کر لے گئی، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے غزوہ احزاب کے وقت اپنی حالت دیکھی کہ ہم سب باندھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر ہماری اوپری جانب تھا اور بنی قریظہ کے یہود ہمارے نیچے کی جانب تھے۔ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں ڈر رہے تھے کہ اتنی سخت تاریک اور ہواؤں سے بھی بھری رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جن ہواؤں میں بجلی کی کڑک کی طرح آوازیں تھیں، وہ رات اتنی تاریک تھی کہ ہمیں اپنی انگلیاں تک دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس وقت منافقین جنگ چھوڑ کر جانے کی اجازت لینے لگے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو جانے کی اجازت دی جو جانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ہم 300 کے قریب لوگ باقی رہ گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی ہم میں ایک آدمی سے ملنے لگے۔ مجھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور میری اس وقت حالت یہ تھی کہ نہ ہی میرے پاس دشمن سے بچاؤ کے لیے جنگی لباس تھا اور نہ ہی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کوئی چیز میرے پاس تھی۔ میرے پاس بس ایک چادر تھی جو میں نے اپنی بیوی سے مانگ رکھی تھی، وہ بھی میرے گھٹنوں سے اوپر تک ہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں گھٹنوں کو چھپائے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے زمین کی جانب جھکتے ہوئے کہا حذیفہ ہوں، جبکہ میں اس طرح کی حالت میں اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تو میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ دشمن قوم کی کیا حالت ہے معلوم کر کے آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں سب سے ڈرپوک شخص تھا اور مجھے سردی بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن بہرحال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل پڑا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ حذیفہ کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت مجھے نہ کوئی خوف محسوس ہونے لگا اور نہ ہی سردی، کہ میرے پیٹ سے وہ چیز نکل گئی جو پہلے تھی۔ لہذا جب میں مڑ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ میرے پاس آنے تک تم کسی سے بات نہیں کرو گے۔ تو میں پھر نکل پڑا، لشکر کے قریب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کا بھاری بھرکم آدمی اپنے ہاتھوں کو آگ پر تاپتے ہوئے کہہ رہا تھا چلو نکل چلو۔ پھر میں اس لشکر میں گیا جہاں بنو عامر کے لوگ تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے آل عامر چلو نکل چلو۔ پھر وہ لوگ نکل گئے۔ بس ابھی یہ لوگ ایک بالش بھی آگے نہیں بڑھے تھے کہ میں نے ان کے قافلے میں پتھروں اور ہواؤں کی آوازیں سنی جو انہیں مار رہی تھیں۔ پھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹنے لگا۔ جب میں 20 راستے میں تھا تو کچھ 20 کے قریب امامے باندھے ہوئے گھوڑ سوار آئے اور کہا کہ اپنے نبی سے کہو کہ اللہ نے انہیں اس دشمن قوم سے بچا لیا ہے۔ پھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا تو وہ چادر میں لپٹے دعا کر رہے تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو آپ اسی طرح دعا کرتے۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے دشمن قوم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا کہ جب دشمن اوپر سے نیچے سے تمہیں گھیرے ہوئے تھے تب تمہارے دل سہمے ہوئے تھے کہ ہم اتنی کم تعداد میں ہیں اور لشکر پوری قوت میں ہے، ہمارا کیا حل ہوگا؟
اور بھی مختلف قسم کے خیالات تمہارے دلوں میں آنے لگے تھے. یہ وقت مومنین کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ جو منافقین تھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جا چکے تھے، اور جو بھی بچے تھے وہ سارے کے سارے مومنین تھے، اور وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ وقت ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت نکال لایا. مگر اس سے پہلے انہیں ان آزمائشوں میں بہت جھجھوڑ گیا کہ لگاتار 1 مہینہ محاصرے میں رہے، جہاں کھانے کی قلت، ضروری سامان کی قلت، سخت سردی کا موسم، اور اس وقت بہت سے صحابہ کے پاس صحیح طور پر سردی سے بچنے کے لیے کپڑے اور سامان بھی نہیں تھے. الغرض بہت ہی کڑی آزمائش کے یہ ایام تھے جو انہوں نے صبر اور برداشت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گزارے، جس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا کہ بغیر کسی نقصان کے کافروں کو محاصرہ ختم کر کے بھاگنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.